بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ میرے دوستوں۔ آج میں آپ کو بچوں کے لیے یہ لیسن 3 ہے، ٹینس کے لیے خاص طور پر یہ لیسن 3 ہے، پارٹ 3 جو میں شاید شروع کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ بچے ہمارے آگے گروم کرتے جائیں۔ یورپ میں اور امریکہ میں، کینیڈا وغیرہ میں تو بچے 3 سال سے ہی شروع کر دیتے ہیں، لیکن میں نے محسوس کیا کہ وہاں کے بچے کافی ہیلتھی اور مضبوط ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں۔ لیکن آلدو میں پاکستان میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ 7 سال سے 6 سال 5 سال سے لے کے 7 سال کے بچوں تک کو یہ بچوں کو شروع کروانی چاہیے، 5 سے اور 7 سال کے درمیان میں۔ تو یہ ایک اچھا ٹائم ہے۔ تو آپ کا جب بچہ اس ٹینس کے لیے آپ اس کو لے کے آئیں کورٹ میں، وہ اچھی اس کے پاس کٹ ہو، اس کے پاس اچھا ریکٹ ہو، اچھا اس کے پاس بیگ ہو جس میں اس میں ایک ٹاول ہو اور ایک پانی کی بوٹل ہو، کچھ کھانے کی چیزیں ہوں جو اسے پسند ہوں، تو وہ آپ اس میں رکھیے گا۔ پھر وہ آگے کورٹ میں آپ نے جو کورٹ کے اندر آئے تو اپنے سے نیٹ کے ساتھ کو 10 فٹ کے فاصلے پہ کھڑا کرتے ہیں اور اسے سوئنگ کرنے کا ایک تھوڑی سی پریکٹس کرائیں۔ وہ سوئنگ اس طرح ہو کہ پہلے تو وہ بلہ سیدھا رکھے اور اس کے بعد وہ آپ اسے کہیں کہ اب سیدھا رکھنے کے ساتھ ساتھ اب تھوڑا سا خم لے لو، تھوڑا سا خم لے لو، تو یہ اس طرح ہوگا کہ وہ بیک سوئنگ لے کے جائے گا اور پھر وہ کمپلیٹ کرنے کے لیے وہ شولڈر کے اوپر جائے گا۔ وہ اس طرح جائے گا پھر شولڈر کی طرف جائے گا، وہ اس طرح جائے گا پھر شولڈر کی طرف جائے گا، لیکن تھوڑا سا یہ جو بلے کا ہیڈ ہے یہ تھوڑا سا اونچا رکھیے گا اور وہ اس کو اسی طرح لے کے جائے اور وہ شولڈر کی طرف لے کے جائے، بیک سوئنگ سے اور شولڈر کی طرف لے کے جائے۔ تو یہ آہستہ آہستہ اور سلولی کیجیے گا۔ وہ اسے کوئی 15 20 25 سوئنگ کروائیں اس طرح تاکہ تھوڑا سا وہ یوز ٹو ہو جائے۔ پھر آپ اس کو تھوڑا سا وہاں بٹھا لیں اور تھوڑا سا اس کو ریسٹ دیں، پھر پانی وانی پلائیں اس کو، ڈرنکس وغیرہ کوئی اس طرح کی دوسرے سیشن کے لیے تیار کر لیں۔ آپ نے 30 بال کا ایک باسکٹ اپنے پاس رکھ لینا ہے، تو آپ نے اس طرح پھینکنا ہے کہ وہ جب وہ بال اچھلے تو نیٹ سے اونچا ہو۔ تو جب آپ نے بال پھینکا اور نیٹ سے اچھلا ہو اور جس طرح ہم نے آپ کو سوئنگ بتائی ہے اس طرح وہ سوئنگ کرے اور سلولی کرے، وہ نیٹ سے پار وہ چلا جائے گا، نیٹ کو کراس کر جائے گا۔ اسی طرح یہ 30 بال آپ اس کو سوئنگ کرائیں تو وہ تھوڑا سا آپ تھک جائے گا یا تھوڑا سا ٹائٹ فیل کرے گا۔ اگر آپ محسوس کرتے ہوں تو اس کو تھوڑا سا ریسٹ دے دیں 5 6 7 منٹ کے لیے۔ وہ 2 3 وہ اپنی ڈرنکس نکالے اپنے بیگ میں سے، وہ 2 4 سپ لے لیں، کوئی منہ میں چاکلیٹ رکھ لے یا کوئی چینگم رکھ لے جو ہم آج کل کے پلیئرس اس طرح کرتے ہیں۔ تو پھر آپ نے یہ دوسرا اسی طرح سیشن شروع کر دیں۔ آپ نے پھر وہ 30 بالوں کا اسی طرح رپیٹ کرائیں اور اسی طرح وہ اپنا جو سوئنگ ہے پورا کرتا رہے اور یہ پیسز لے کے جائے اور کندھے کی طرف لے کے جائے اور تھوڑا سا شولڈر میں خم ضرور ہو، اور جب وہ اسٹروک کو پورا کرے تو تھوڑا سا وہ اچھلے، تھوڑا سا اچھلیں، ہلکا سا اچھلیں تاکہ اس کے باڈی میں ایک انرجی پیدا ہوئے گی، وہ اپنے آپ کو پلیئر سمجھے گا، وہ اپنے ہیڈ پہ بڑا پراؤڈ فیل کرے گا۔ تو یہ بھی ایک ٹپ ہے، تو یہ آپ اس طرح کیجیے گا۔ پھر اس کو آپ یہ 30 بال کروا لیے، آپ نے پھر اس کو اسی طرح تھوڑا سا بٹھا دیا۔ تو اگر آپ کے پاس وہاں بال بوائے ہو، کیونکہ پاکستان میں تو بال بوائے مل جاتے ہیں، یہاں کے کوچ اتنے نہیں ہیں، اگر کوچ کو اچھا ہے تو بڑے ایکسپینسو ہیں اور بہت کم ملتے ہیں۔ تو بال بوائے کو جس طرح آپ نے اس کو بتایا ہے اس طرح اس سے کہیں کہ یہ بال اچھالے اور وہ اس کو اسی طرح ہٹ کرے۔ یہ کوئی آپ اس کو کوئی آدھا پونا گھنٹے کا، کم سے کم پونا گھنٹہ تو ضرور ہونا چاہیے، یہ سوئنگ کرواتے رہیں لیکن جلدی نہ کریں۔ اور یہ جب سوئنگ مکمل کر لے تو اس کے بعد اس کو پھر
جب یہ ختم کر لے یہ کام تو پھر اس کو بٹھائیں، اسے کوئی ڈرنک شرنک پلائیں، کوئی سینڈوچ وغیرہ دیں، اور اس کے بعد اسے کہیں کہ اب یہ جو یہ ٹینس کورٹ کے 2-3 چکر لگائیں، اور آہستہ آہستہ کر کے وہ چکر لگائے تاکہ اس کے اسٹیمنے میں اضافہ ہو، اور وہ جب نیکسٹ کھیلنے کے لیے آئے تو کچھ اپنے آپ کو زیادہ اپنے آپ کو مضبوط محسوس کرے۔ یہ آج کا تیسرا چیپٹر ہے، یہ تھرڈ چیپٹر ہے، یہ بہت آسانی سے میں لے کے جا رہا ہوں تاکہ آہستہ آہستہ آپ لرن کریں۔ یہ سیلف گرومنگ کا ہے، یہ بچے کو آپ نے خود کرنا ہے بغیر کسی خرچے کے، بغیر پیسے کے۔ اگر کسی اچھے مارکیٹ کے پاس جائیں گے یا کوچ کے پاس جائیں گے، وہ بڑا ہیوی چارج کرے گا، اچھے مارکیٹ بھی نہیں ملتے ہیں، لیکن آپ اس کو جب یہ کچھ ٹائم آپ گزاریں گے تو ایسا ایک وقت آ جائے گا تو جب یہ ٹیکنیک سیکھنے کے قابل ہو جائے گا، پھر آپ اچھے مارکیٹ کے اوپر جائیں، آپ اس کے اوپر پیسہ خرچ کریں، آپ اس کو لوکل کوئی اس طرح کے کیمپ لگتے ہیں وہاں بھی لے جا سکتے ہیں، باہر ہمارے ملک میں بھی بچوں کے کیمپ لگتے ہیں، کبھی ٹور لگے تو آپ وہاں ایسا ٹور بنائیں کہ جس میں وہ بچہ آپ کے ساتھ ہو اور وہ کیمپ کو جوائن کر لے، اس کا ذرا تھوڑا سا ذہن کھلے گا تو وہ تھوڑا سا کمفرٹیبل فیل کرے گا، تو پھر یہ اسی طرح یہ ایک سلسلہ چلے گا، انشاءاللہ آپ کا بچہ آہستہ آہستہ کر کے یہ گروم ہو جائے گا اور یہ ایک اچھے لائن پہ جائے گا، اور پھر آپ محسوس کریں گے اگر اس میں ٹیلنٹ ہے تو آپ اس کو اور محنت کروائیں، پھر اچھے لوگ تلاش کریں، اچھے مارکیٹ تلاش کریں، اور باہر ملک میں بھی بہت بہت اچھی اکیڈمیز ہیں، تو ان میں آپ سال میں ایک دفعہ کوئی سیشن ایسا مل جائے آپ چلے جائیں، آپ وہ کروائیں، تو یہ ایک بہت کمفرٹیبل ایک سلسلہ بن جائے گا اور آپ کا بچہ ایک اچھا پلیئر بن جائے گا، اور بڑا آپ کو بھی بڑا پراؤڈ ہوگا، بچے کو بھی بڑا پراؤڈ فیل کرے گا۔ تو یہ انشاءاللہ آپ نیکسٹ چیپٹر میں آپ کے ساتھ پھر میں سامنے میں حاضر ہوں گا، اور یہی ہلکی پھلکی باتوں کے ساتھ ہم اپنے طور پہ ہی اپنے بچے کو تیار کریں گے تاکہ یہ ایک اچھی پوزیشن میں جا کے سیکھنے کے قابل ہو جائے۔ خدا حافظ۔